اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا پروردگار عالم وہ ہے جو ایسے جانور تمہیں عطا فرماتا ہے جن کے اوپر تم سامان لاد کر لے جاتے ہو دور دراز، جہاں پر تمہیں پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، ریترے علاقہ ہو، گڑھے ہوں، اونچی جگہ ہو، نیچی جگہ ہو، وہ جانور لے جاتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، اور وہاں تمہارا پیدل خود جانا بھی مشکل ہوتا ہے، مگر وہ جانور تمہیں سب اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، تم اس پر سواری کرتے ہو، سامان بھی لے جاتے ہیں۔ پروردگار تمہارا جو ہے رب بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر تمہارے واسطے اس نے گھوڑے بنائے، پیدا کیے، کھچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، ترکبوہا وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے واسطے زینت کا باعث بنتے ہیں۔ جب ایک اچھے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے بندہ، کتنی شان اس کو نظر آتی ہے۔ تو یہ گھوڑے، کھچر، گدھے سواری کے لیے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ سواری کے لیے ہیں اور زینت کے لیے ہیں، تمہاری زیب و زبائش کے لیے ہیں، سجاوٹ کے لیے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تمہاری سواریوں کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے کیسی چیزیں پیدا کرتا ہے اور کرے گا۔ قیامت تک جو چیزیں آنے والی ہیں ان کا بھی اس میں تذکرہ آ جاتا ہے۔ آج جو سواریاں ہیں ہمارے پاس، پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے سواریاں ہوں گی، اور اب آنے والے وقت میں وہ سواریاں ہوں گی جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سواریاں ہوں گی، ایسی سواریاں جیسے آج کل برقی سواریاں شروع ہو گئی ہیں، بجلی سے چلنے والی۔ اس کے بعد اور کیا سہولتیں آئیں گی، اڑنے والی سواریاں بھی آ جائیں گی، جیسے جہاز ہیں ایسے موٹر سائیکلیں بھی اڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایسی سواریاں اور ایسی چیزیں تمہارے استعمال کے لیے پیدا کرتا ہے اور کرے گا، تمہارے وہم و گمان بے نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ قصد السبیل، اور سیدھا راستہ جو ہے اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہی سیدھے راستے پہ جس کو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جانے والا راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، دین حق ہے۔ اور یہ دین حق صراط مستقیم جو ہے یہ عقائد اہل سنت و جماعت سے منسلک ہے۔ منہا جائر، اور کوئی راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ جتنے گمراہی کے راستے ہیں، کفر کی جتنی شاخیں ہیں، جتنے مذہب کافروں کے ہیں، سب کے سب ٹیڑھے راستے ہیں، اور مسلمان کہلانے والوں میں جتنے بھی گمراہ ہیں وہ سب کے سب ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر خاص کرم فرماتا ہے، اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ وہ شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پہ لے آتا۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں میں سے کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، سب سیدھے راستے پر نیکی ہی نیکی کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسا کر دیتا، لیکن انسانوں کو اس نے ایسا بنایا ہے کہ انہیں کچھ اختیار دیا ہے، یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، اس پہ چلو گے میرا قرب ملے گا، کامیاب ہوگے، اس پہ چلو گے مجھ سے دور ہو جاؤ گے، نامراد ہوگے۔ پھر جو اپنی ارادے سے اس پہ چلتا ہے اس کو پھر وہ عظمتوں سے نوازتا ہے کہ فرشتوں کو بھی وہ عظمتیں نہیں ملتی۔
جنت ہے، جنت کی عظیم نعمتیں ہیں کہ اس کے لیے ہیں جو برائی سے بچ کے نیکی کرتا ہے، گناہ اس کے سامنے ہے، اس کو چھوڑ کے نیکی کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ فرشتے جنت میں ہوں گے تو صرف خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، نیکوکاروں کی خدمت کے لیے، ورنہ یہ ان کا مقام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ بندہ اس کی راہ پہ چلتا ہے، اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے، نبی کے راستے پہ چلتا ہے، اور سنت کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔